B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान। एक मरतबा फिर नसीम राजपूत आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहता है। अच्छी खासी ट्रांसमिशन चल रही थी, आपके साथ एक नाता भी बना हुआ था, आप रिवॉल्ट की बाइक भी जीत रहे थे, लेकिन एक अजीब सा रिवॉल्ट सामने आ गया नेशनल स्टेडियम कराची में कह लें या होटल में कह लें या पाकिस्तान सुपर लीग में कह लें कि उसके बाद से सूरत हाल बिल्कुल चेंज होती हुई दिखाई दी और फिर पोस्टपोन करना पड़ा हमें अपनी लीग को। ये कब होगी ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जो विंडोज दिखाई दे रही हैं उसमें तो कोई विंडो दिखाई नहीं दे रही, तो फिर क्या होगा क्या नहीं होगा उस पर बात करेंगे। एक तस्वीर दिखाता हूं मैं आपको, ये है मंगल की तस्वीर। पीर वाले दिन जो है वो मैस फैल गया था पूरे PSL में जब फवाद का आया था, और ये सेल्फी आप देख सकते हैं, क्रिस लिन खड़े हुए हैं इस सेल्फी में, और जो साहब ये सेल्फी बना रहे हैं वो मेरे साथ यहाँ पे शो में मौजूद हैं जिन्होंने ये सेल्फी बनाई थी। और ये सेल्फी हमारे पास ट्यूसडे को भी थी, और ट्यूसडे से लेके वेडनेसडे हमने इसको बिल्कुल ऑन एयर नहीं किया, क्योंकि जीतेगा पाकिस्तान, हमारा भी प्लान यही था कि हर हाल में पाकिस्तान जीते। हमने उस वक्त नहीं दिखाई, लेकिन आज मैंने ये वसीम खान साहब को बिल्कुल दिखाई थी और पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई थी, और उसके बाद उनका क्या जवाब था, मेरा सवाल क्या था वो भी सुनवाता हूँ। लेकिन राफे सफदर साहब यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, नेशनल एयरलाइन की नुमाइंदगी की। राफे, ये तस्वीर आपने क्रिस लिन के साथ कब बनाई थी? नसीम भाई, बेसिकली हुआ ये था कि मैं फैमिली के साथ डिनर पे ट्यूसडे को जी फैमिली के साथ डिनर पे गया था, तो मतलब अंदर गए तो मुझे एक दो ऑफिस से कॉल्स आने लगे फ़ोन के, तो पूल साइड पे वहाँ डिनर का अरेंजमेंट था, आउटडोर इंडोर डिनर डाइनिंग की उन्होंने अभी फैसिलिटी नहीं रखी हुई, तो मुझे फ़ोन कॉल आए तो मैं वहीं लॉबी में रुक गया और मैं फ़ोन पर था, और जो कि CCTV में भी अगर ये देखना चाहें तो वहाँ दिख जाएगा मोबिन पिक के अंदर। और मैं बात कर रहा था, एकदम से जब इसे मैंने फ़ोन कॉल रखी और मैंने यूं ऊपर देखा तो मेरे सामने क्रिस लिन खड़े हैं, ठीक है ना, तो मतलब एक सेकंड को तो मैं शॉक में चले गया। मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कोई PSL के प्लेयर्स इस तरह वहाँ घूम रहे होंगे, और उनके साथ एक और कोई प्लेयर था मगर मैंने तवज्जो नहीं दी, बिकॉज मुझे क्रिस लिन हर वक्त से काफ़ी पसंद है, बिकॉज जिस तरह वो ओवर द ईयर्स परफॉर्म करते आए हैं। और क्या कहते हैं, मैंने उनसे कहा कि जी वुड यू माइंड टेकिंग इफ़ आई टेक अ सेल्फी विथ यू, कहते हैं श्योर व्हाई नॉट, ठीक है ना, तो हमने सेल्फी ली और क्या कहते हैं दैट्स अबाउट इट। आई जस्ट टोल्ड हिम कि क्या कहते हैं आई एम आल्सो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर। उसने कहा अच्छा ये वो, बस एक मतलब 2-4 सेकंड 10 सेकंड बात हुई, उससे चले गए। मगर आई वॉज सरप्राइज्ड कि जितना ईजिली हर कोई अंदर आ जा रहा था, और मैंने ये बात सोची जो आज आई डिडंट एक्सपेक्ट, मैंने तो आपसे उसके नेक्स्ट डे में शो में आया था, लेकिन हमने 2 दिन तक ये तस्वीर देख के नहीं चलाई, हमने बात की कि पाकिस्तान की नेकनामी की बात है। बिल्कुल डेफिनेटली। और मैं आपको बताऊं ये जिस तरह ये चीज़ हुई, मैं ये खाली खुद रियलाइज़ किया मैंने, बिकॉज ज़ाहिर है बायो सिक्योर बबल के बारे में मुझको भी इल्म है कि क्रिकेट बोर्ड एक हद तक ज़ाहिर है इसके ऊपर प्लेयर्स को कंट्रोल कर सकता है। अगर प्लेयर्स के ऊपर से उतर के नीचे जाने का रास्ता, जिस लॉबी में बैठना चाहते हैं, कुछ 24/7 तो वो होटल के रूम में नहीं रह सकते ना, अंडरस्टूड सी बात है। तो लेकिन उनके लिए एक फ्लोर बना हुआ है। अब देखें क्या रीजन था वो नीचे आए, ये तो मुझे नहीं पता, ठीक है ना, या आई डोंट नो कोई कैफे नीचे वहाँ है, वहाँ पे मार्को पोलो में खाना खाने गए या कहाँ पे, कुछ वहाँ 2-3 हैं अलग अलग। बट बात ये है कि होटल को अरेंजमेंट करना चाहिए था कि एक एक्सक्लूसिव पूरा एरिया बनाए जहाँ पे प्लेयर्स इंटरेक्ट कर सकें, बैठ सकें, मे बी सनलाइट ले सकें। कुछ रूम्स में कब तक रह सकते हैं या फ्लोर पे कब तक रहेंगे, ठीक है। तो सिर्फ बोर्ड की गलती नहीं है, आई थिंक प्लेयर्स को खुद भी थोड़ा सा वो लेना चाहिए था। मगर जिस तरह सेकेंडली बात क्या है, एक पोल लगा के और रस्सी डालने से जिस तरह वहाँ पे किया हुआ है, आप सेग्रीगेट नहीं कर सकते। अगर आम आवाम अंदर आ रही है और डाइनिंग खुली हुई है, हमारी फैमिली इस तरह भरा हुआ था, कचाकच था पूल साइड जो थी, और जाने का एंट्रेंस जो है वो मेन एंट्रेंस ही है, और प्लेयर्स भी जो आ जा रहे हैं वहीं से आ जा रहे हैं, सब कुछ है, उनके सबके क्रिकेट बैग्स पड़े हुए थे। एक और बात, स्टेयर्स के नीचे सबके लाहौर कलंदर के पूरे क्रिकेट बैग्स पड़े हुए थे वहाँ पे, और वहीं से लोग आ जा रहे थे। जी वहीं से आ जा रहे थे। साकिब भाई सुन रहे हैं ना, कमर भाई भी सुन रहे हैं वैसे, और लोग वहाँ खड़े में तस्वीरें भी खिंचवा रहे थे कि जी सब क्रिकेटर्स के किट्स पड़े हुए, तो हम क्या कहते हैं साथ खड़े होकर पिक्चर्स खिंचवा लें। और क्या कहते हैं, तो मकसद ये है कि इसमें मैनेजमेंट होटल की सबसे बड़ी मिस्टेक है। मैं कहता हूँ फ्रेंचाइजीज भी शायद इसके ऊपर, मगर बात ये कि पाकिस्तान में इस तरह कोविड कम होते गया है ओवर द रिसेंट मंथ्स, तो लोग ना कंप्लेसेंट हो गए हैं। मतलब हम लोग भी पहले हर जगह मास्क लगा के जा रहे थे, ओवरऑल जो हमारे शहर में माहौल है कोविड को लेके वो बड़ा रिलैक्स्ड है, बड़ा रिलैक्स्ड है। देखिए मंडे से पहले तो हर चीज रिलैक्स थी, मंडे को ये सूरत हाल हो गई थी, तो अजीब सी सूरत हाल हो गई थी। उसके बाद तो आप देख सकते हैं कि क्या कुछ हो गया था, लेकिन मंडे के बाद
ٹیوزڈے کو بھی اگر ہم نے خیال نہیں کیا تو پھر تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم انتہائی لاپرواہ لوگ ہیں. اور جب آج میں نے پریس کانفرنس میں جب وسیم خان صاحب موجود تھے, ڈاکٹر سہیل سلیم جو پی سی بی کے ہیڈ میڈیکل کے وہ تھے, ان کے ساتھ جو ہے وہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر, تو میں نے جب وسیم خان صاحب سے سوال کیا تو ذرا سنیے گا کیا کہا انہوں نے. میچ کینسل کر دیا, یعنی پوسٹ پون کر دیا تھا, جس پر فواد کا کیس آیا تھا, اس کے بعد ٹیسٹنگ شروع ہو گئی تھی کہ اب یہ ٹیوزڈے کو ہوگا. یہ میرے پاس ایک پکچر ہے ٹیوزڈے کو موو ان پک میں, یہ میرے شو کے پارٹیسپینٹ اور فرسٹ کلاس کرکٹر ہیں. یہ ٹیوزڈے کو ڈنر کرنے گئے تھے موو ان پک میں, اور یہ وہاں سے پول سائڈ سے نکلے تو لفٹ کے وہاں کرس لنگ کھڑے ہیں جن کے ساتھ انہوں نے سیلفی بنائی ہے. اگر منڈے کو اتنا بڑا انسیڈنٹ ہو گیا ہے تو اس کے بعد ٹیوزڈے کو سیلفی بن رہی ہے, تو سر آپ کے اقدامات کیا تھے, ذرا اس کو بریف کر دیں. تھینک یو ویری مچ. دیکھیے when there's a breach, ٹھیک ہے آپ نے فوٹو دکھا دیا, when there's a breach we provide guidelines for everybody that this is what's happened, please we need to tighten up on all of this. SOPs were given to each of the franchises on the 18th of February. They were clear about what needs to be delivered. Self-policing کی میں بات کر رہا ہوں آپ کو کہ it has to work collectively for everybody. So the players themselves have to take responsibility at times. A player has just been found to be positive, so therefore is it a good idea for me to be doing this? No. So therefore, inside that bubble that we try to create, it becomes a family. It becomes a collective unit trying to make that work, self-police, manage, take responsibility. So again, it's not an ideal picture for everything else, and again, it's a number of lessons that we all have to learn. ایک چیز کہتا ہے, ہم نے اپنی ذمہ داری نبھائی, 2 دن ہم نے نہیں دی, جب تک یہ پوسٹ پون نہیں ہوئے ہم نے بھی میرے ساتھ شو میں بیٹھے. لیکن وسیم صاحب نے جیسے ابھی کہا کہ فرینچائزز, پلیئرز, مینیجرز, سیکیورٹی اسٹاف, براڈ کاسٹنگ اسٹاف, ان سب کو گائیڈ لائنس شیئر کی گئی, ان سب کو بار بار بتایا گیا کہ یہ کلیکٹیو ایفرٹ ہوگا. جب تک ہم سیلف پولیسنگ نہیں کریں گے ہم اس پینڈیمک کو بریک نہیں کر سکیں گے, ہم اس آؤٹ بریک کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے. یہ تصویر جو ابھی آپ نے دکھائی, یہ اگر کھینچی, یہ نہیں کھینچنی چاہیے تھی, بٹ اس کے پیچھے بھی کچھ سیلف ڈسپلن آ جاتا ہے. سو آپ فورسفلی کسی کو روک نہیں سکتے ایز سچ. یہ پہلے دن سے وسیم صاحب نے ابھی بھی بار بار کہا, اور ہم یہی کہتے آ رہے ہیں کہ یہ سیلف ڈسپلن از دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ان کنٹرولنگ آل دس. تھینک یو. ڈاکٹر صاحب, میرا سوال آپ سے یہ کہ سیلف یہ ابھی تک وہی بات ہو رہی ہے, تو پھر پاکستان کرکٹ بورڈ کی کیا ذمہ داری ہے اگر بایو سیکیور ببل یا اس لیگ کو کامیاب کرانا, اگر انڈر دی امبریلا آف پاکستان کرکٹ بورڈ تو ہے نا, چاہے فرینچائزرز ہو چاہے جتنے اسٹیک ہولڈرز ہوں, تو اگر یہ بات کریں کہ واقعی میں ہم سب کو ذمہ داری ہے, دیکھیں نا ہم نے ذمہ داری لی, میٹرو ون نے ذمہ داری لی, 2 دن سے ہمارے پاس تصویر ہے, لیکن چونکہ یہ میس پھیلا ہوا تھا ہم نے کسی کو نہیں دکھائی تو وسیم خان صاحب کو دکھائی, کسی اور کو نہیں دکھائی, پورے میڈیا نے اسی دن اس وقت دیکھی, اور یہ پہلی مرتبہ ہم نے میٹرو پہ چلائی ہے, یہ اب آج تک کسی میڈیا پہ بھی خبر نہیں چلی ہے, یہ تصویر بھی کسی نے نہیں دیکھی ہے. جی پلیز ڈاکٹر صاحب. دیکھیں, اوور کانفیڈنس اور ایک اس چیز پہ خوش ہو کہ ہماری فورسز نے ہمیں سیکیور کر لیا اور کوئی برا واقعہ نہیں ہونے دیا. ہم انڈر ایسٹیمیٹ کر گئے کرونا کو اور کرونا کے پروٹوکالز کو. باخدا جتنی اسٹرکٹ ہماری سیکیورٹی فورسز تھیں اور جتنی اچھی سیکیورٹی اس بار ایک بار پھر ہماری فورسز نے, وجہ سے تو کرکٹ آئی ہے, اگر اتنا خیال کرکٹ بورڈ بھی کر لیتا اور اتنی اچھی پروٹوکالز اور اتنے اچھے ایس او پیز پہ عمل درآمد اتنی سختی سے کرا دیتا جو اس کا حق بنتا. پھر میں بار بار وہ بہت بات دہراؤں گا کہ پہلا 1-2 کیس اگر آ گیا ہے, ہولڈ کر دیں آپ ٹورنامنٹ 2-4 دن کے لیے. آپ 72 آورز کے لیے اناؤنس کر دیتے کہ ایک کھلاڑی کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے, 72 آورز تک کوئی کرکٹ نہیں ہوگی, نہ کسی ٹیم کا کوئی میچ نہیں ہوگا, 72 گھنٹے بعد ہم آپ کو نیکسٹ پلان بتائیں گے. اور وہ ایک کھلاڑی اسٹرکٹلی آئسولیٹ ہو جاتا, اس کے قریب کے لوگ, اس کے کانٹیکٹ کے لوگ, کتنا بڑا نقصان ہوتا. 10, 12, 20, 25 لوگ چلے جاتے, پورا ٹورنامنٹ تو نہیں ختم ہوتا. مگر آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نوک کرتا ہے, آپ کو اشارہ دیتا ہے. اگر آپ اس نوک کو بھی نہ سنیں اور پھر آپ میچ کرا رہے ہیں 24 گھنٹے کے بعد,
تو یہ تو پھر اور کیا اور کیسے ممکن؟ فرشتے تھوڑی ہاتھ سے پکڑ کے آپ کو روک دیں گے کرکٹ کھیلنے سے. اللہ تعالیٰ یہی کریں گے نا کہ بھئی آپ کو اشارتاً 2 لوگوں کو پازیٹیو آیا, آپ کہتے ہیں 72 آورس کے لیے. بھئی یہ تو بڑا انٹرنیشنل پروٹوکولز ہیں سر, اس کو تو فالو کرو, وہ بھی نہیں کیے. قمر بھائی یہ جو آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بھی گفتگو سنی ہے, میں تھوڑا سا آپ سے بھی اس حوالے سے جاننا چاہوں گا کہ منڈے کو اتنا میس پھیل جاتا ہے اور ٹیوزڈے کو سیلفی بنا رہے ہیں, جو صاحب ہمارے ساتھ رافع ہمارے کرکٹر بیٹھے ہیں, تو اس کو بھی آپ کہیں گے کہ یہ کوتاہی نہیں ہے؟ بہت بڑی کوتاہی ہے, بہت بڑا بلنڈر ہے. اور ڈاکٹر صاحب جو فرما رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ کلیکٹیو جو رسپانسبلٹی ہوتی ہے, جس کی یہ لوگ بھی بات کر رہے تھے, کرکٹ بورڈ کے لوگ بھی, اس کو پراپر طریقے سے فالو نہیں کیا گیا ہے. اور جو ایس او پیز ہیں اس کو انہوں نے اگنور کیا ہے. اور صرف ان لوگوں نے نہیں جو کہ کرتا دھرتا تھے اس ٹورنامنٹ کے, بلکہ ان لوگوں نے بھی جہاں پر یہ ٹیمیں ٹھہری ہوئی تھی. بالکل. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کوتاہی صرف ایک ڈائریکشن سے نہیں ہوتی ہے, مختلف ڈائریکشن سے اگر اس طرح کے بلنٹرز ہو جائیں تو پھر وہی حادثہ ہوتا ہے جو اس وقت ہوا ہے کہ پوسٹ پون ہو گیا اتنے بڑے ٹورنامنٹ کا, ایک برانڈ ٹورنامنٹ کا. اور اگر جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کچھ دن کا گیپ دے دیتے, 2-4 دن کا گیپ دے دیتے, یعنی آج ایک میچ کینسل کیا انہوں نے کہ دوسرے دن ہوگا. بھائی دوسرے دن کیوں ہوگا, تھوڑا سا آپ انتظار تو کریں. اور ان میں سے ایک ٹیم کا کھلاڑی فواد جو ہے وہ متاثر ہوئے ہیں. یہ پاکستانی نژاد کھلاڑی جو کہ آسٹریلیا میں سیٹل ہے, فواد احمد, وہ افیکٹڈ تھا. تو اسی کی ٹیم کا آپ نے میچ کرا دیا. پریکاشنز اگر پراپرلی یہ ٹیک کیئر کرتے, یہاں پر بہت بڑی کوتاہی ہے, بہت بڑا بلنڈر ہے ان لوگوں کا جو لوگ اس ٹورنامنٹ کو رن کر رہے تھے. قمر بھائی اب اس کوتاہی سے نکلیں گے کیسے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال دکھائی دے رہا ہے کہ اب ایسے کون سے اقدامات کیے جائیں کہ جس کی وجہ سے ہم یہ جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے اس سے نکلیں. قمر بھائی کا ایکسپیرینس ہے, ڈاکٹر صاحب اس میں بات کریں گے, محبوب بھائی بیٹھے ہیں, رافع بھائی, توقیر بھائی, زاہد بھائی, ان سب سے بات کرنی ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے شہریوں کو پریشانی ہوئی, ہمارے سینئر کرسپونڈنٹ شجاعت قریشی نے اس سلسلے میں لوگوں سے بات کی, اب جو لوگ برداشت کر رہے تھے رش میں پھنس کے, وہ بھی آپ کو سنوائیں گے کہ کیا کچھ ہوا بریک کے بعد. B4U گروپ آف کمپنیز پریزنٹس آل آؤٹ جیتے گا پاکستان, ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات کر رہے ہیں پاکستان سپر لیگ کی پوسٹ پون پر, اور جس طریقے سے یہ پوسٹ پون ہوئی ہے ہم سب کو بہت زیادہ تکلیف ہے. کرکٹ کھیل سے ہم پوری قوم کا جس طریقے کا لگاؤ ہے وہ تمام کی تمام چیزیں اپنی جگہ پر. زاہد اللہ خان صاحب, سیف الرحمان خان صاحب جتنی انٹرسٹ لے رہے ہیں کرکٹ میں, آپ کے CEO, کرکٹ میں انہی تمام کھیلوں میں جس طریقے سے وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں, وہ خود بھی پرسنلی بہت ہرٹ ہوئے ہوں گے. جی بالکل, جیسے آپ نے بات کی کہ وہ پرسنلی بہت ہارڈ ہو چکے ہوں گے. وہ بچپن سے اس نے ایک جب ہم میٹنگ ہوئی تھی تو اس نے یہی کہا تھا کہ مطلب بچپن سے میں کھیلتا آ رہا ہوں اور کرکٹ سے ان کا ایک خاص لگاؤ ہے. اور چونکہ کرکٹ سے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ایک پازیٹیو امیج جا رہی ہے, اور الحمدللہ اپنے لاہور قلندر کو ہم نے آن کیا ہے. اور وہ پرسنلی جس طرح آپ نے بات کی سیف الرحمان صاحب, تو سیف الرحمان صاحب نہیں بلکہ B4U گروپ آف کمپنیز کے تمام وہ بندے جو 4 لاکھ راؤنڈ اباؤٹ ہے, فیملی ان سے ریلیٹڈ ہے, وہ سب کے سب وہ دل بہت, کیونکہ ہماری ایک سوچ تھی کہ انشاءاللہ لاہور قلندر اس بار جیتی گی. کیونکہ ابھی کوئٹہ گلیڈیٹرز تو تھی نا, کیسے جیت جاتی انشاءاللہ. دیکھیں یہی ہے اپنی سپر لیگ, ہے نا سر, سب کی اپنی ٹیم ہے. ایک بھروسہ تھا کہ انشاءاللہ جدھر B4U گروپ آف کمپنی جہاں اس نے قدم رکھا ہوا ہے وہ جگہ وہ ان کی ہو گئی ہے سر. تو ایک بلیف تھی سر, ایک بلیف تھی کہ انشاءاللہ ہم جیتیں گے, اور دعائیں تو بہت تھیں. اور ساتھ میں مطلب یعنی کہ سر سیف الرحمان صاحب نے اس کو خود مطلب ایک کانفیڈنس لیول ان کو دیا تھا. جامع پہنا ہے انہوں نے کئی چیزوں کو, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. توقیر, اب کس طرح نکلا جائے جو صورتحال بن گئی ہے, جو ایک صورتحال, اب اس کو کیسے نکلیں, کیسے, کیا کچھ دماغ میں آتا ہے؟ نسیم بھائی دماغ میں تو اب یہی آ رہا ہے کہ وسیم خان صاحب آ کے جو بھی کرتا رہتا ہے کرکٹ بورڈ کے, وہ آ کے اس چیز کا جواب دے, اس چیز کی اکاؤنٹیبلٹی ہو کہ ایجنسی یا کوئی اس طرح کی کمپنی کیوں ہائر نہیں کی تھی. جس طرح سے بات سب لوگ کر رہے ہیں یہاں پر نسیم بھائی کہ پلیئرس کی بھی ذمہ داری ہے. بے شک
मैं मानता हूँ इस बात को कि प्लेयर की भी जिम्मेदारी है, लेकिन फर्स्ट स्टेप, कुछ स्टेप्स होते हैं किसी भी चीज़ के. फॉर सपोज मैं फरारी खरीद लूँ, मेरे पास पैसे ज़रूर है, फरारी खरीद लूँ, लेकिन मैं उसको मेंटेन नहीं कर सकता. वसीम खान साहब या कोई भी जो भी अहदेदारान है, जो भी इस चीज़ की जिम्मेदारी जिन्होंने ली थी, उन्होंने जिम्मेदारी तो ले ली, लेकिन उसको प्रूफ नहीं कर पाए इवेंचुअली. बात ये है नसीम भाई कि पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह से प्रोटोकॉल्स चल रहे थे, क्या उसको रीड करके अप्लाई करने एग्जीक्यूशन के अंदर मसला क्या था? किस बात की वजह से इन्होंने पैसे बचाना चाह रहे थे, क्या करना चाह रहे थे, ये चीज समझ से बालातर है. जिस तरह से साकिब अंसारी साहब ने पहले ही बोला कि 72 आवर्स एटलीस्ट वेट ही कर लेते इस चीज का. इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल है. और कहाँ टेनिस में हो रहा है, फॉर्मूला 1 में हो रहा है, हर जगह पे केसेस हैं. ऑस्ट्रेलियन ओपन में आया है, फार्मूला 1 में आया है, हर जगह पे केस है. ये बात, अच्छा मैं एक बात ये कर रहा था कि जो हम लोग ये बार बार बोल रहे हैं ना कि प्लेयर्स की भी जिम्मेदारी है, मैं कह रहा हूँ प्लेयर्स की भी जिम्मेदारी है, लेकिन नसीम भाई अगर एक साइकी है कि बंदा जाके मिल लेता है. बैंड बनाया गया था एनबीए के अंदर कि कोई प्लेयर किसी से मिल ना पाए, 6 फुट के डिस्टेंस पे रहे, वो बैंड जब करीब जाते थे तो वो बीप करता था. तो कोई तो वजह होगी, साइकी नेचुरली. तौकीर में आता हूं बिल्कुल. अभी इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत हमारी इस ट्रांसमिशन के टाइटल स्पॉन्सर B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज, जिनकी प्रोडक्ट ब्रावो सुपरमार्केट, B4U कैप्स, रोमेसा रेजिडेंसी एंड B4U विलास, रोमेसा ब्यूटी पार्लर और रिवॉल्ट की बाइक खास तौर पे आपके लिए रखी थी कि आप अच्छे अच्छे सवालात करें और ये बाइक हम दें, और ये बाइक यहाँ से जाती भी रही हैं, आप सब देखते रहे होंगे. CEO B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज सैफुर रहमान खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है. अस्सलाम वालेकुम सैफुर रहमान खान साहब भाई. वालेकुम सलाम नसीम भाई, कैसे हैं आप? सैफ भाई बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ, मुझे उम्मीद है कि आप भी अच्छे नहीं होंगे. जो कुछ हो गया, कितना एंजॉय कर रहे थे हम लोग, और एंड ऑफ द डे पोस्टपोन्ड हो गई लीग. जी सैफ भाई. जी बिल्कुल, सुनिए, सबके लिए शॉकिंग न्यूज है और लोग परेशान हैं, तमाशाई परेशान है, ओनर अपनी जगह पे, स्पॉन्सर अपनी जगह पे, सारी चीज जो है ना वो एकदम से अजीब और गरीब सा माहौल हो गया. बहरहाल जो भी PCB का डिसीजन है उसको हम तस्लीम करते हैं. खिलाड़ियों की बेहतरी के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए जो उन्होंने किया है, इंशाल्लाह उम्मीद है अप्रैल में फिर स्टार्ट हो जाएगी. एक समझ ले एक वक्ती सा एक ब्रेक सा लगा है. सैफ भाई ऐसी विंडो दिखाई नहीं दे रही है अभी. हाल ही में पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के टूर पे जाना है, देन मुख्तलिफ टीम्स के असाइनमेंट्स होंगे, फॉरेन प्लेयर्स का मिलना के जो टीमों से वाबस्ता थे उनके अपने असाइनमेंट्स हैं. तो फिर सिर्फ पाकिस्तान के ही असाइनमेंट्स नहीं सैफ भाई, सारी दुनिया के असाइनमेंट्स देखने. क्रिस लेन ऑस्ट्रेलिया से आए हुए, डॉन बुथा जो है वो साउथ अफ्रीका से आए हुए, तो मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए, उनके कमिटमेंट्स पे टीमों को मेरे ख्याल है दोबारा से अखराजात करने पड़ जाएंगे. सही बात है. एक चीज बिल्कुल एक अनहोना सा काम हो गया है ना, किसी की भी ऐसा भी होगा या इस तरह भी ये लोग कर सकते हैं. बहरहाल मैं सारी तो अभी नहीं देख सका क्योंकि मैं सुबह से ट्रैवल कर रहा था और अभी भी मैं पूरे वालों से वापस जा रहा हूँ लाहौर की तरफ. दिन में मेरी बात हुई थी तो इसको नेक्स्ट डेट के लिए पोस्टपोन कर रहे हैं. बहरहाल मुश्किलात बहुत ज्यादा होंगी, बहुत ज्यादा परेशानी होगी, और जो अभी टेम्पो बना था खिलाड़ियों टीमों का वो एकदम से टूट जाएगा. सैफ भाई आप बहुत एफर्ट कर रहे हैं. हमने देखा आपके ताइक्वांडो टूर्नामेंट्स आपने कराया, आपने कश्मीर प्रीमियर लीग में जो है वो कोटली पैंथर्स खरीद ली है, अब जिसको हफीज लीड करेंगे. आप लाहौर कलंदर्स का हिस्सा बन गए, आपने उसमें भी जो है वो उनके साथ भी खड़े हो गए. आप PSL में और टीमों के साथ भी खड़े होने का प्लान दिल में रखते हैं. आप चाहते हैं कि इस मुल्क में स्पोर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा फैले, और कल हमें बता रहे थे आपके एक रिप्रेजेंटेटिव के आप 16 ममालिक का टूर्नामेंट भी कराने जा रहे हैं, 16 ममालिक का के जहां पर B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज है. जी सैफ भाई. जी है, हमारा टारगेट है एक टैलेंट हेड प्रोग्राम पाकिस्तान के अंदर भी जो ऑलरेडी आतिफ भाई कर रहे हैं लाहौर कलंदर के प्लेटफॉर्म के ऊपर भी, और हम भी इसको और आगे लेके जाना चाहते हैं इसको मजीद बेहतर और अच्छा करने के लिए कि जो गरीब खिलाड़ी हैं जिनकी इतने औकात नहीं होती कि वो बड़ी बड़ी अकेडमियों की फीसेस दे सकें, उनको हम मौके देंगे. उन गरीब बच्चों को, उन टैलेंट को हम आगे लेकर आएंगे, उनको सपोर्ट करेंगे. इंटरनेशनली सतह पे भी हमारा एक प्रोजेक्ट बन रहा है कि हम कतर के अंदर, दुबई या इंग्लैंड के अंदर इस तरह की कोई लीग करवाएं जो कि टोटली हम ऑन करें, हम उसको स्पॉन्सर करें, और जो हमारे मुख्तलिफ ममालिक में लोग हैं, जो टीमें हैं, उनको हम आगे लेके आए. ना सिर्फ क्रिकेट की हद तक बल्कि हम फुटबॉल यूरोपीय लीग की तरफ भी हम जाना चाह रहे हैं, उसमें भी हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं. सैफुर रहमान खान साहब, एक
ایک چیز آپ سے میں یہ بھی جاننا چاہ رہا تھا کہ جو کچھ ہو گیا پاکستان سپر لیگ، آپ سمجھتے ہیں آپ اس ملک کے بڑا نام ہے بزنس کمیونٹی میں، آپ کے بزنس جو ہے اس پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں، اور آپ میرے خیال ہے 4 گھنٹے سوتے ہیں اور باقی کام کر رہے ہوتے ہیں اس ملک کے لوگوں کے لیے کہ یہاں پہ بے روزگاری کے خاتمے میں کوئی نہ کوئی P4U گروپ آف کمپنیز اپنا رول پلے کرے. لیکن یہ جو کچھ بھی پاکستان سپر لیگ کے ساتھ ہوا ہے، کیا کوئی اعلیٰ سطحی تحقیقات ضرور ہونی چاہیے؟ کیونکہ آنے والے وقت میں کہیں نہ کہیں اب جب لنکا پریمیئر لیگ سری لنکا کرا رہا ہے، انڈین پریمیئر لیگ انڈیا کراتا ہے امارات میں جا کے، اور ہماری لیگ پہ سوالات ہو جاتے ہیں، تو اس کی تحقیقات تو ہونی چاہیے. جگہ سائی تو ہوئی ہے ہماری. بہرحال میں اس کے بارے میں مجھے کچھ مزید انفارمیشن نہیں ہے. اگر مجھے کچھ اسٹڈی کروں گا، دیکھوں گا اس کے اندر کیا کہانی ہوئی ہے، پھر اس کے اوپر میں کمنٹس کروں گا. کیونکہ ابھی آپ کا پروجیکٹ، آپ کا پروگرام تو چلتا رہے گا اور آج پہلا دن ہے اور کچھ چیزیں سامنے آئیں گی تو پھر اچھے طریقے سے اس کے اوپر بات کرنے کا موقع ملے گا. ابھی مجھے اس کے اوپر کچھ انفارمیشن لینے دیں. انشاءاللہ کل جب آپ کا پروگرام ہوگا جی، اور آگے جیسے بھی ہوگا انشاءاللہ آپ سے، ایک تو میں خود بھی آؤں گا، پھر اس کے اوپر بات بھی کریں گے. جب آپ آ کے بیٹھیں گے تو مزہ آئے گا. ویسے B4U گروپ آف کمپنیز جس تیزی کے ساتھ سرائیت کر رہی ہے، تھوڑا سا بتا دیں کہ اس وقت کہاں پر ہے، کتنا فائدہ ہونے والا ہے ملک کے لوگوں کو بے روزگاری کے خاتمے میں؟ ہمارے پاس جتنے بھی پروجیکٹس چل رہے ہیں ہم لوگوں کو میکسیمم روزگار دے رہے ہیں. اور یہ جو ہماری B4U کیب ہے اس کو اس سال کا بیسٹ ایوارڈ ملا ہے اور اس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ 3 منتھ میں اس کو ہم کرغزستان اور ملیشیا میں لے کے جا رہے ہیں کہ یہ ہماری پہلی سافٹ ویئر کی پروڈکٹ ہوگی جو کہ پوری دنیا میں میڈ ان پاکستان پروڈکٹ کلائے گی. B4U کیب کی جو ایپ ہے اس کو ہمیں ایوارڈ ملا ہے اس سال، بیسٹ ایپ ایوارڈ فار دا ایئر 2020. ویری گڈ، ویری گڈ. زبردست قسم کی اچیومنٹ ہے. سیف الرحمان خان صاحب، میٹرو ون نیوز کا یہ اسٹوڈیو آپ کا انتظار کر رہا ہے. آپ آئیں گے تو پھر آپ بیٹھ کے ذرا ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی، بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ سیف بھائی، بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا. جی جناب علی محبوب بھائی، آپ تو جب سے افسوس میں بیٹھے، میں تو بات آپ کی طرف آتے ہوئے بھی سوچ رہا ہوں کہ میں آؤں یا نہیں آؤں، کیونکہ کرکٹ سے آپ کا گہرا لگاؤ ہے. اب کیا کرنا چاہیے، کیسے نکلیں، کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ جو 2 شخصیات بیٹھی ہیں ان کے پاس میں ذرا آرام سے آؤں گا کیونکہ ان کی رائے بہت اہم ہوگی. جی جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے اتنا ڈیٹیل سے آنسر دیا ہے SOPs کے حوالے سے، اور میں تو یہی کہنا چاہوں گا کیونکہ جو مینجمنٹ ہے، جو PCB ہے، یہ چیز تو انہی کو ڈیسائیڈ کرنی ہے کہ انہوں نے آگے کیا پلان کرنا ہے. کیونکہ وہ اتنے بڑے عہدے میں ہیں، اتنا بڑا ادارہ چلا رہے ہیں، ہر چیز ان کے سامنے ہے، پلیئرز ان کے سامنے ہے، یہ چیز انہیں ڈیسائیڈ کرنی ہے. میں تو خالی ایک یہ مشورہ دے سکتا ہوں کہ نسیم بھائی کم سے کم ایسی PCB ایسی ایجنسی کو ہائر کرے جو کسی بھی قسم کے آرڈر سے بالا تر ہو کے اپنا کام 100% SOPs کے مطابق کرے. اور کسی بھی مطلب ہے کہ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آرڈر کو توڑ کے فخر محسوس کرتے ہیں. تو جو رولز وہ بنائیں، جو ان کی SOPs ہوں وہ اسٹرکس ہوں، خالی لوگوں کے لیے نہیں بلکہ پلیئرز کے لیے بھی، مینجمنٹ کے لیے بھی اور PCB کے لوگوں کے لیے بھی نیوٹرل ہونا چاہیے. نیوٹرل ہونی ایک بات چاہیے. میں جی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں ابھی ریسنٹلی PSL سے پہلے ساؤتھ افریقہ کی سیریز ہوئی پوری، ٹھیک ہے نا، تو PCB نے اس کے اندر بہت اچھے اسٹیپس لیے ہوئے تھے اور بہت سکسیزفلی اس کو پورا کرا ہے. اس وجہ سے ایک تو بورڈ کا کانفیڈنس بھی اپنے سسٹم پہ، اپنے اسٹرکچرس پہ زیادہ ہوتا ہے. جس طرح ان لوگوں نے، مگر اس میں کیا تھا کہ جو ساؤتھ افریقن ٹیم تھی وہ کراچی جمخانہ ان لوگوں نے بیس اپنا بنایا تھا پریکٹس کے لیے ڈیلی پورے 1 ہفتے تک کے لیے. اور جمخانہ کا کرکٹ گراؤنڈ بیکاز ہم لوگ وہاں ریگولر کھیلتے ہیں، ٹریننگ کرتے ہیں، تو وہ ہم لوگوں کے لیے اویلیبل نہیں تھا. ٹھیک ہے، اس حد تک تھا کہ کیونکہ ساؤتھ افریقن ٹیم نے انیشلی کہا تھا کہ ان کو 2 بالرز چاہیے ہوں گے پریکٹس کے لیے، تو اس میں میرا نام گیا ہوا تھا. تو ساؤتھ افریقہ کی پھر جب میڈیکل ٹیم آئی ہے along with وہ تو اپنی کٹس بھی ساتھ لائے تھے، انہوں نے پھر کہا کہ ہمارے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں ظاہر سی بات ہے وہ پاکستانی کٹس پہ ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا وہ سسٹم ہم ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتے، تو اس لیے پھر ہم کو الاؤ نہیں کیا گیا کہ ہم ٹیم کو جوائن کر سکیں پریکٹس کے لیے. تو مقصد یہ ہے، اب وہ بہت اچھی طرح انہوں نے ہینڈل کیا. اب یہ انفارچونیٹ ہے کہ جو PSL ہے، PSL میں ایکچولی ٹورنامنٹ بڑا بھی زیادہ ہو جاتا ہے، پلیئرز بھی بہت ہو جاتے ہیں. سر اصل میں بات یہ تھی کہ دیکھیں
جو ساؤتھ افریقہ کی سیریز تھی وہ ہم فیسٹیول کے طور پہ نہیں مناتے, وہ تہوار کے طور پہ نہیں مناتے جس طرح ہم پی ایس ایل مناتے ہیں. اس میں جس طرح بات کر رہے تھے قمر بھائی کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ صرف ایک پاکستان کرکٹ بورڈ رسپانسبل نہیں ہے, میں بھی ہوں اور اس سے جڑے ہوئے تمام لوگ ہیں, کوئی ایک شخص نہیں ہے. چاہے وہ فرینچائز کے آنرز نے کس طرح اپنے کھلاڑیوں کو بریف کیا, اگر کرس لن تصویر بنوا رہے ہیں وہاں کھڑے ہو کے, تو کہیں نہ کہیں ایک بہت بڑا پیغام چلا گیا ہوگا تمام فرینچائزرز کو بھی کہ آپ نے شاید اس کو تھوڑا لائٹ لے لیا. یہ ضرور, کیونکہ ورنہ پھر اگر اپنے پلیئر کو, یہ پہلے پاکستان کرکٹ بورڈ کا کام تھا کہ وہ پابند کرے فرینچائزرز کو, اور پھر فرینچائزرز کا کام تھا کہ وہ پابند کرے اپنے پلیئرز کو. تو کوتاہیاں بہت ساری جگہ سے ہوئی ہیں, لیکن میرے سے کوتاہی ہو جائے گی اگر میں نے بریک نہیں لیا. کئی دفعہ کہہ چکے ہیں یہ عثمانی صاحب. جی عثمانی صاحب, بریک لے لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں تو ڈسکشن کنٹینیو کرتے ہیں, اور لوگوں کو سنوانا ہے. ہم جو برداشت کرتے رہے تھے تکلیفیں جب یہ پی ایس ایل ہو رہا تھا, اب تو ذرا ان کو سنوا دیں, بیچارے جب سے چپ ہو کے بیٹھے رہتے ہیں. بریک کے بعد شجاعت قریشی صاحب نے جب ان سے بات کی, سنوائیں گے آپ کو. B4U گروپ آف کمپنیز پریزنٹس آل آؤٹ جیتے گا پاکستان. ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. انشاءاللہ جیتے گا پاکستان, اور ہم سب کو اس سلسلے میں آل آؤٹ جانا ہوگا. جو کوتاہیاں, جو خامیاں ہو گئیں جس کی وجہ سے پاکستان سپر لیگ ملتوی ہونا پڑی. دیکھیں پچھلے سال سے کمپیئر نہ کریں, پچھلے سال تو نیا کرونا آیا تھا اور اس کے بعد ہم نے صرف 4 میچ رہ گئے تھے, تو ابھی تو ہمارے 14 میچ ہوئے تھے, 20 میچ باقی تھے. اس کی ونڈو کیسے نکالیں گے, وہ کب ہوگا, وہ تو ہوگا نہیں ہوگا, انشاءاللہ ہوگا اور جیتے گا پاکستان ضرور ہوگا. لیکن یہ ایک مشکل ہو گیا. میں اس سے پہلے کہ ڈاکٹر ثاقب انصاری میرے انتہائی قابل احترام دوست اور میرے انتہائی قابل احترام استاد قمر احمد صاحب کے پاس آؤں, یہ جو لوگ پریشان ہوتے رہے جب میچز ہو رہے تھے لیکن سب چپ تھے کہ پاکستان کا مثبت چہرہ جا رہا ہے, آج جب ان سے پوچھا گیا جب یہ لیگ ملتوی ہوئی ہے تو ان کے کیا تاثرات تھے, شجاعت قریشی ہمارے سینئر کرسپونڈنٹ نے گفتگو کی, تو ذرا سنتے ہیں. جی بالکل, کرکٹ کے شائقین کے لیے بہت بری خبر یہ ہے کہ جو پی ایس ایل 6 ہے وہ کینسل ہوا. اس کی وجہ کیا تھی کہ جو کھلاڑی تھے ان کو کورونا ان کے پازیٹیو آ گئے, اور جس کی وجہ سے جو ہے یہ پی ایس ایل کینسل کرنا پڑا. اس سے پہلے جب یہ وبا آئی تھی تب بھی کینسل کرنا پڑا, اس بار بھی کینسل ہونا یہ ہو گیا. کراچی کے عوام نے اس قدر سروائیو کیا کیونکہ پی ایس ایل کی سیکیورٹی کی وجہ سے نہ صرف مارکیٹیں دکانیں بند ہوئیں بلکہ جو ہے ٹریفک کا نظام بھی دھرم بھرم ہو گیا تھا. لیکن کراچی والوں نے صرف اور صرف یہ سب کچھ اس لیے برداشت کیا کیونکہ یہ ملک کی نیشنل انٹرسٹ کی وجہ سے تھا, کیونکہ پاکستانی چاہتے تھے کہ دنیا بھر میں پاکستان کا نام اجاگر ہو. لیکن پی سی بی کی وجہ سے, ان کی نااہلی غفلت کی وجہ سے یہ آج پاکستانیوں کو جو ہے شرمندگی کی وجہ سے ان کے سر ڈوب گئے. آئی پی ایل بھی اسی ماحول میں ہوا, کمپلیٹ ہوا اور مکمل ہوا, اچھے انداز میں ختم بھی ہو گیا. لیکن پی ایس ایل اس کی مینجمنٹ کو کیا کہا جائے, تو انہوں نے بایو سیکیور ببل کو مذاق بنا لیا. آئے روز جو ہے اس طرح کے کیسی سننے میں آئے کہ کبھی کسی پلیئر کا پازیٹیو آ گیا کووڈ-19 کا ٹیسٹ, کبھی کسی اور کا. کچھ شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. جناب یہ بتائیں کہ آپ نے کتنا سروائیو کیا, آپ ایک شہری آپ شہری ہیں, آپ جب سڑکوں سے گزرتے تھے تو آپ کو ٹریفک جام ملتا تھا, آپ خوشی سے یہ سب کچھ برداشت کرتے تھے, تو آپ کیوں برداشت کرتے تھے یہ؟ جی ہمیں بہت ٹریفک جام ملتا تھا, ہمارا کاروبار بھی یہاں تباہ ہوا تھا, بالکل کچھ سیلیں نہیں آ رہی تھیں. اس کے علاوہ جو ہمارا 20-25 منٹ کا گھر کا راستہ ہم 1 گھنٹے میں پہنچ رہے تھے, سب برداشت کر رہے تھے. لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا اس کا. اینڈ میں ان لوگوں نے میچ ختم کر دیے. پہلے بھی ایسی ہوا تھا, کورونا گیا تھا, میچ ختم کر دیے تھے انہوں نے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ دنیا بھر میں مذاق بنا پاکستان کا, پی سی بی کو اس پر سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے؟ جی بالکل مذاق بنا, وہ تو ظاہر سی بات ہے. شجاعت قریشی صاحب گئے, آج آل آؤٹ گئے وہ بھی جا کے. آپ سب کو تکلیف ہے, ایسا نہیں ہے کہ سبھی ظاہر لوگ بھی جو ہے وہ پریشانیاں برداشت کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے لوں گا پھر قمر بھائی کے مجھے ریمارکس چاہیے ہوں گے. اب کیا کیا جائے, کس طریقے سے ہم بایو سیکیور ببل بنا سکتے ہیں, اور کیا کچھ کرنا چاہیے؟ اتنا بڑا میس جو ہم پھیلا کے آ رہے ہیں, آپ کس کو اس کنٹرول کیسے کریں؟ دیکھیے ایک بہت ہی سادہ سی بات سید محمود صاحب یہاں بیٹھے ہیں, انہوں نے بھی ذکر کی, جو کہ بورڈ کو بڑی سنجیدگی سے لینی چاہیے کہ گزشتہ 4 سے 5 مہینے دسمبر سے پہلے ویکسین آ گئی تھی, اور اگر ہم اس کو میک شیور کریں کہ ٹورنامنٹ شروع ہونے سے 1 مہینے پہلے, 3 ہفتے پہلے, 4 ہفتے پہلے یا آج اس وقت فوراً پلیئرز کو ویکسینیٹ کریں
اور پھر ان کے اینٹی باڈی ٹیٹر چیک کریں کہ ان کی کتنی اینٹی باڈی فارم ہو چکی ہے اور کس نے اینٹی باڈی فارم کی ہے اور کس نے نہیں کی ہے, اور اس کو کرائٹیریا بنا کے ان کو ٹورنامنٹ میں انڈکٹ کیا جائے. یہ کام پہلے کر دینا چاہیے تھا. میں محبوب صاحب سے بالکل 100% ایگری کرتا ہوں, اور اگر کوئی غلطی ہو گئی نہیں کیا گیا تو اب کر دیا جائے. ایز اے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکر میری ویکسینیشن ہو چکی ہے, مجھے کووڈ کے ٹیکے لگ چکے ہیں, میرے اندر اینٹی باڈیز بن چکی ہے. ناؤ الحمدللہ اللہ کے حکم سے میں پروٹیکٹیو ہوں, مجھے پروٹیکشن مل چکی ہے کووڈ سے. تو یہی چیز ان چند کھلاڑیوں کو جو لاکھوں کی تعداد میں ہمارے پاس ویکسینز موجود ہیں, ہم اگر وہ ویکسین ان چند کھلاڑیوں کو کر دیتے, پہلے لگا دیتے, تو شاید ان کو یہ پرابلم نہیں ہوتا, یہ بیماری نہیں ہوتی اور یہ ٹورنامنٹ چلتا رہتا. جو ہو گیا سو ہو گیا. ملک کی بقا کے لیے, ملک کی عزت کے لیے, پاکستان زندہ باد, پاکستان جیتے گا. ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جلد از جلد ویکسین کی جائے, اور پھر اوور کانفیڈنس نہ ہوا جائے, اوور کانفیڈنس کا شکار نہ ہوا جائے. اس کے باوجود جو بایو سیکیورٹی تمام ایس او پیز ہیں, پروٹوکالز ہیں, ان کو فالو کیا جائے. اور ریپیٹڈ ٹیسٹس, آپ یقین جانیے میں اگر اس میں مبالغہ نہیں کر رہا, ڈیلی بھی میں ایک چلڈرنس ہاسپٹل کی طرف سے آفر کرتا ہوں, جتنے کرکٹر آئیں گے پی ایس ایل میں سب کو فری میں ریپیٹڈ ٹیسٹ, ڈیلی ٹیسٹ کر کے دوں گا میں, تاکہ آپ نے پہلے بھی آفر کیا تھا, ہم فری میں تمام کھلاڑیوں کو ڈیلی ٹیسٹ کر کے دیں گے, ڈیلی ٹیمز کی رپورٹ دیں گے, 4 گھنٹے کے اندر رپورٹ نکال کے دیں گے, تاکہ جب کھلاڑی ڈیلی ٹیسٹ ہو رہے ہوں گے تو اس میں وہ کیس مس نہیں ہوگا. اور اللہ نہ کرے اگر ویکسینیشن کے باوجود کوئی ایک ایسی میٹنگ کال کی جائے کرونا ایکسپرٹس کی, کیا یہ بہتر ہوگا کہ سارے ملک سے جمع کریں اور اس پہ کوئی بیٹھے لائے عمل بنائیں, یہ جو کچھ ہو گیا اب نکلیں کیسے, کیا پیغام دیں؟ دیکھیں اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ ہمیں دیسی غلامی سے نکلنا ہوگا, دیسی سوچ سے نکلنا ہوگا. پاکستان میں ہم نے بہت سے ایسے کام کیے جو دنیا میں پہلی بار کیے. میڈیکل سائنس میں, کرکٹ میں لوگ مانتے نہیں تھے کہ یہ ہو سکتا ہے, ہمارے کرکٹر نے کر کے دکھایا. ہمیں اپنے لوگوں کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا پڑے گا. جو برٹش مائنڈز آ کے پی سی بی میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو لوکل ایکسپرٹیز کو آنر کرنا پڑے گا, ریسپیکٹ کرنا پڑے گا, لوکل ایکسپیرینس کو ریسپیکٹ کرنا پڑے گا, لوکل لوگوں کو, ٹیکنیکل لوگوں کو, کووڈ ایکسپرٹس کو آن بورڈ لینا پڑے گا. اور بایو سیکورٹی جو پروٹوکال ببل ہے اس کو جو فالو کرانا چاہتے ہیں اس کو فالو کرانا پڑے گا. اور وہ سختی, وہ انتظامیہ دکھانی پڑے گی جو ہماری فورسز نے سیکیورٹی کے لیے کی ہے. بیرونی سیکیورٹی, دہشت گرد دشمنوں کو تو ہماری فورسز نے سنبھال لیا, مگر کووڈ کو جن لوگوں کو سنبھالنا تھا انہیں سنبھالنا چاہیے. میں جو ہے تھوڑا سا میں انپٹ دوں گا. جس طرح سے بتا رہے ہیں ثاقب بھائی, میں بڑا انیشیل پیشنٹ تھا, آپ نے مجھے بلایا بھی تھا, اور ہمارے ڈاکٹر اسٹارٹ میں ہوا تھا توقیر کو, اور سانس بالکل بگڑ گئی تھی توقیر پینک تھا ثاقب بھائی یہاں پہ. اور جس طرح سے یہاں پہ ڈاکٹرز نے مجھے ٹریٹ کیا تھا, خدا کی قسم ماشاءاللہ ایکسلنٹ, میں بتا نہیں سکتا, میرے پاس ورڈز نہیں ہے. تو بس میں یہ سیکنڈ تاکہ ڈاکٹرز کو جن کا کام ہے وہ کریں. قمر بھائی اب آپ کے مجھے ریمارکس چاہیے. جی دیکھیے بات اصل یہ کہ یہ پینڈیمک لوگوں کے لیے پریشان کن ہے, اور ظاہر ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں ویکسینیشن دنیا میں ہر کنٹری میں لوگوں کو ویکسینیٹ کیا جا رہا ہے, اور جو ایس او پیز ہیں وہ اس کو فالو کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو کہ رسپانسبل لوگ ہیں کسی بھی فیلڈ میں, چاہے وہ میڈیکل فیلڈ میں ہو, اسپورٹس فیلڈ میں ہو, اور جو بھی اس قسم کے ایونٹس کرنا چاہتے ہیں اسپورٹس کے خاص کر ادارے جیسے پی سی بی ہے یا کوئی بھی ادارہ ہے, ان کے وہ بہت ضروری ہے کہ وہ ان لوگوں کو فرینچائز میں آنے کی اجازت دیں یا سائن کریں جو آلریڈی ویکسینیٹڈ ہیں, جن کو آلریڈی اینٹی باڈیز. گڈ قمر بھائی, گڈ پوائنٹ. تو اور یہ کہ دیکھیے دوا تو کام کرتی ہے, اب ہم کو ضرورت ہے دعا کرنے کی کہ ہم سب کو, اب دعاؤں پہ آگئے, اب ہم سب لوگوں کو کلیکٹیولی یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس پینڈیمک سے نجات دلائے, اس پینڈیمک سے بھی نجات دلائے. ایٹ دا سیم ٹائم قمر بھائی کہ یہ جو صورتحال ہو گئی, یہ میس جو ہوا ہے, آپ کا کیا خیال ہے؟ چلیں میں وہ تو ظاہر ہے جو سری لنکن ٹیم کا واقعہ تھا وہ تو بہت مختلف ہے, لیکن ایک ایگزامپل آئی پی ایل کی صورت میں موجود ہے, ایک لنکا پریمیئر لیگ کی صورت میں موجود ہے. تو کہیں نہ کہیں اب پی ایس ایل پہ سوال ہوگا جب انٹرنیشنل پلیئرز کو ہم رابطہ کریں گے اور ان کا یہاں بلا رہے ہوں گے. دیکھیے آئی پی ایل کی جو آپ نے بات کی نا, وہ تو بھارت میں ہوئی نہیں, امارات میں ہوئی, وہ تو امارات میں ہوئی, لیکن بایو سیکیور کمپنی تو بھارت نے ہائر کی تھی, امارات نے تو نہیں کی. بات یہ ہے کہ وہاں پہ بھی انتظام انہوں نے کیا ہوگا بایو سیکیور انوائرمنٹ کا بھارت کی ٹیم کے لیے اور دوسری ٹیموں کے لیے. اب رہا کہ یہ ہماری جو ڈومیسٹک برانڈ ہے جو واپس لائی گئی ہے دبئی سے یہاں پر, اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ جو کرتا دھرتا ہے جیسے پی سی بی ہے خاص کر,
जो मेन एक्टर है इस पूरे एपिसोड का, उसको बहुत जरूरी है कि दे गॉट टू बी वेरी केयरफुल कि ये किस तरह के मैनेजमेंट कर रहे हैं, किस तरह के एसओपीज डेवलप कर रहे हैं और कहाँ पर इन खिलाड़ियों को किससे मिलना चाहिए, किससे नहीं मिलना चाहिए. लेकिन अब जो प्रोग्रेस हुई है वैक्सीनेशन की, दिस विल मैटर अ लॉट. और ये एक अच्छा पैगाम दे देगी यहाँ पे. आप कोई क्लोजिंग रिमार्क्स? जी नसीम भाई, बात यही है कि दोबारा सेल्फी बनवाने कब जा रहे हो? ये तो हो मौके गया, पूरे. ये तो अल्लाह पाक ने इस सिचुएशन में डाल दिया. मुझे क्या पता था कि मैं फोन पे बात कर रहा हूँ और क्रिस्टलन सामने आ जाएगा. But anyway, इसमें क्रिस्टलन का ही कसूर है वैसे. हाँ, उसने कहा था कि मुझे आपकी लेफ्ट आर्म पसंद है बहुत. आपका बारे में बॉलिंग करने मुझे, तो क्या कहते हैं, खैर इस मसले को हल करें. जी, मेरा मकसद कहने का ये है कि अगर ऐसा पॉसिबल है, डॉक्टर जाहिर सी बात है इस पे ज्यादा वो कर सकते हैं कि सब प्लेयर्स को विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स अगर वैक्सीनेट कराया जाए और फिर उनकी एंटीबॉडीज नेक्स्ट 3 डेज या 4 डेज तक देखी जाए कि बन रही है नहीं बन रही. और ऐसे कोई प्लेयर्स तो नहीं है नेक्स्ट 4-5 डेज में जिनको फिर सिम्टम्स डेवलप तो नहीं हो रहे. तो अगर एक वीक पीसीबी या 5-6 डेज ले सकते हैं और प्लेयर्स को मैनेज फ्रेंचाइज को अपने साथ मिला के चल सकते हैं, तो मे बी ये टूर्नामेंट को कंटिन्यू किया जा सकता है, बजाय इसके कि इसको कैंसिल कर दीजिए और महीनों बाद शिफ्ट किया जाए. जी हाँ, कैंसिल तो नहीं हुआ, अभी भी उन्होंने पोस्टपोन नहीं किया है, मुलतवी किया है. 5-6 दिन कर लें और प्रोसेस को तेज कर दें वैक्सीनेशन. लेकिन अब तो खैर सब जा चुके हैं. क्रू जा रहा था जब मैंने वीडियो भी बनाई थी, लेकिन आज जरा टाइम नहीं मिला तो दिखा नहीं सके. लेकिन डॉक्टर साकिब अंसारी साहब, थैंक यू वेरी मच. आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया. आई एम पर्सनली थैंकफुल यू एंड आई एम पर्सनली थैंकफुल टू यू कमर भाई, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया. महबूब आलम भाई बहुत बहुत शुक्रिया. जाहिदुल्लाह खान भाई, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया. B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज जिस तरह सैफुर रहमान साहब काम कर रहे हैं, करती रहे इंशाल्लाह और लोगों का भला होता रहे. तौकीर खालिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया. एंड सैयद राफिज अफदर साहब वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का. यहाँ पे आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतने दिन बर्दाश्त किया. और ज़ाहिर है पाकिस्तान सुपर लीग की वजह से तमाम ही चैनल्स प्रोग्राम कर रहे थे, हम भी अपने प्रोग्राम कर रहे थे ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान. लेकिन हमारे जो टाइटल स्पॉन्सर हैं B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज, उनके लिए बड़ा एजाज़ है और ये हमारे लिए भी एजाज़ है, हम सब के लिए एजाज़ है कि हाल ही में उन्हें जो है वो जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से नवाजा गया B4U कैप्स को, जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में फैल चुकी है. तो B4U कैप्स का ये आपको अवार्ड मिल रहा है. खान सैफुर रहमान खान साहब और B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज की पूरी मैनेजमेंट, उनसे जुड़े हुए तमाम नुमाइंदे, उनसे जुड़े हुए 4 लाख अफराद जो उनके साथ वाबस्ता हैं, उन सबको बहुत बहुत मुबारक हो. आपकी ये शानदार कामयाबी है B4U कैप्स की. रिवॉल्ट बाइक अब आगे हमारी मैनेजमेंट बताएगी कि क्या कुछ करना है, जरा मैं बाहर जाके मिलूंगा. लेकिन इस वक्त नसीम राजपूत इस अपनी इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन से आपसे चाहेगा इजाजत. जिंदगी रही तो फिर जल्द आपसे फिर मुलाकात हो रही है. टिल देन जीतेगा पाकिस्तान और हम सब जाएंगे ऑल आउट. अल्लाह निगहबान.